السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جامع مسجد فرحت جو کہ سنشائن ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر زیر تعمیر ہے اس کے اندر موجود ہوں۔ الحمدللہ اس مسجد کا قیام، اس مسجد کی بنیاد آج سے چند مہینے پہلے رکھی گئی تھی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ یہ آپ کے سامنے زیر تعمیر ہے اور الحمدللہ فرش کا کام بھی ہو گیا، چھت کا کام بھی ہو گیا۔ اب اس کی فنیشنگ کا کام چل رہا ہے، اس کے پلستر کا کام چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہوا۔ یہ مسجد الحمدللہ یہاں پر ان مریضوں کے لیے بنائی گئی ہے جو کہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں، جو کہ اس سینٹر کے اندر جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے، ان حضرات کے لیے، ان مریضوں کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ ساتھ میں اہل محلہ کے لیے بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب نمازی ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکیں گے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اس مسجد سے پہلے یہاں پر، اس سینٹر کے قیام سے پہلے یہاں پر یہی نوجوان جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، یہاں پر نشہ کیا کرتے تھے۔ یہ کوڑا کچرا پھینکنا ہوتا تھا، یہاں پر اہل محلہ والے آ کر کوڑا پھینکا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے SHO عبدالخالق انصاری صاحب یہاں پر وزٹ کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ نوجوان آ کر نشہ کرتے ہیں اور یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر ایسے نوجوان صلاحیتوں والے ہوں کہ جو ہمارے اس وطن عزیز کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا کام کر سکیں اور ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایک فکر پیدا فرمائی کہ ان نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ نشے کو چھوڑ دیں اور کس طریقے سے یہ اپنی صاف ستھری زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس فکر کو عملی صورت دی اور یہاں پر انہوں نے اسی جگہ پر کچرا کنڈی ختم کروائی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا سینٹر قیام فرمایا۔ اس چھوٹا سا سینٹر یہاں پر آباد کیا، بنوایا، 4 دیواری کرائی، کچھ کمرے بنوائے، پھر انہی لوگوں کو جو یہاں پر نشہ کیا کرتے تھے ان کو یہاں پر داخل کیا۔ آج الحمدللہ اس سینٹر کو 3 سال ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے مریض شفایاب ہو کر جا چکے ہیں، کیونکہ اس سینٹر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر میڈیسن کے علاوہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ چونکہ اگر میڈیسن کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو جس وقت میڈیسن یہ چھوڑتے ہیں، جیسے ہی میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے تو یہ دوبارہ سے نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سینٹر کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی انجیکشن کے ان کا علاج کیا جاتا ہے، روحانی اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے۔ ان کو نمازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو قرآن کریم کی تلاوت کا کہا جاتا ہے، ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہے، باقاعدہ یہاں پر ان کو نمازیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ اس سال یہاں پر باقاعدہ تراویح کا بھی اہتمام ہوا۔ انہی مریضوں میں سے کتنے ہی ایسے مریض بھی آئے کہ جو حافظ قرآن تھے لیکن نشے میں لگ گئے تھے۔ اللہ پاک نے اس سینٹر کی برکت سے ان حافظ قرآن کو یہاں پر 2 حافظ قرآن لڑکوں نے یہاں پر قرآن کریم سنایا ہے، ایک نے 15 روزہ اور پھر مزید 15 روزہ دوسرے نے سنایا ہے۔ تو یہ اس سینٹر کی خاصیت ہے۔ اللہ پاک اس سینٹر کو اسی طرح مزید ترقی نصیب فرمائے اور اس سینٹر کے بنانے والوں کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو یہ چھوٹا سا ایک منظر دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھیں الحمدللہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے اور یہ شٹرنگ کا کام چل رہا ہے، یہ فرش کا کام اوپر کا مکمل ہو چکا ہے اور اسی طرح اب یہ یہاں انشاءاللہ پلستر کا کام ہوگا، فنیشنگ کا کام ہوگا اور انشاءاللہ چند دنوں بعد یہاں پر باقاعدہ نمازیں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی ہم عارضی طور پر یہاں آگے ہماری ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر عارضی طور پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ اس مسجد کے اندر نمازیں شروع ہو جائیں گی، باقاعدہ یہاں پر پھر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جائے گی، ان مریضوں کو بھی انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی، مختلف کورسز کروائے جائیں گے۔ جس طرح آج کے دور کے حساب سے، عصر حاضر کے اعتبار سے جو کورسز ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا یہاں پر وہ بھی کروائے جائیں گے۔ تو آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اللہ پاک سے اس مسجد اور مدرسے کے لیے خصوصی اپنی دعاؤں میں دعا کریں اور اس سینٹر کے لیے بھی ترقی کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔